السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان. ناظرین، آج اہم ترین دن ہے اور یہ 2 دن بڑے اہم ترین پاکستان نہیں بلکہ اس پورے خطے، اس پوری دنیا کے امن اور دیرپا امن کے مستقبل کے حوالے سے اہم ترین فیصلے، اہم ترین معاہدے، اہم ترین پیش رفت جو ہونی ہے وہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ہونی ہے. پوری مرکز نگاہ، توجہ کا مرکز، عالمی سفارت کاری کا ہب اس وقت اسلام آباد ہے. آپ کے عالمی لیڈرز، تمام اسٹیک ہولڈرز، جو بڑے اہم اسٹیک ہولڈرز کی اسلام آباد آمد متوقع ہے. ٹائٹ سیکیورٹی ہے، پاکستان کی بھرپور تیاری ہے. کچھ دیر قبل بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. پرائم منسٹر آفس کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق the dignitaries reviewed the progress of Pakistan's mediated efforts to achieve sustainable peace in the region. The two leaders expressed satisfaction over the de-escalation achieved so far and stressed upon the need for maintaining peace and ceasefire by all the parties. اور یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سیز فائر ہے this should be maintained by all the parties. یہ جملہ اہم کیوں ہے یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے، لیکن پرائم منسٹر آفس نے مزید یہ کہا کہ the leadership appreciated the restraint demonstrated by all the sides and reiterated Pakistan's commitment to facilitate and provide all our support to both the sides to arrive at a peacefully negotiated settlement. Or the PM lauded the commitment of the parties involved in the process and wished them success in the pursuit of peace. He also renewed his invitation to the arriving delegations and assured them. یعنی یہ آج ریویو بھی کی انہوں نے پوری سچویشن، لیکن اس ملاقات کے اندر اسٹریس کیا کہ تمام پارٹیز کو جو سیز فائر ہے اس کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے. دے شوڈ مینٹین جو سیز فائر جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے. تو صورتحال ابھی بھی ورنریبل ہے، خاص طور پہ اسرائیل کے لبنان پر حملے کے بعد، پھر ایران کے جوابی وار کے بعد. مستقبل اس امن کا کیا ہوگا؟ یہ دیر پا امن ہوگا یا سسٹینیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو سب کے ذہنوں پر ہیں. ادھر انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل پرائسز میں دوبارہ ہم نے دیکھا کہ کچھ والیٹائل ایکٹیویٹی ہوئی، کچھ اپورڈ ٹرینڈ نظر آیا. جن تمام چیزوں کی وجوہات صرف اور صرف یہ ہے کہ اس جنگ بندی کا مستقبل کیا ہوگا، امن و امان اور امن معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا، کیا یہ امن دیر پا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا یہ سیز فائر مستقل ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کا جواب لوگ اسلام آباد میں ڈھونڈیں گے اور اسلام آباد کی طرف دیکھیں گے. تو پاکستان سینٹر سٹیج پر ہوگا ان مذاکرات کے، اور پاکستان کی کوششوں کو پوری دنیا اس وقت اس کی معترف نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک اور اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے سامنے آئی، اور اس میں یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی. اس میں یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، ڈینمارک، نیدرلینڈز، یورپین کمیشن، یورپین یونین اور اس کے علاوہ جاپان بھی شامل تھا. اور میں نے جس طرح کہا کہ بڑی اہم بات جو پرائم منسٹر آفس سے آئی کہ تمام پارٹیز کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو سیز فائر کی خلاف ورزی یقینی بنانا چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد ہو سیز فائر کے اوپر. تو یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے اہم ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ اب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے آئی اور یورپین یونین اور جاپان کی طرف سے آئی، اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. اس کی جو دوسری لائن میں ذکر کیا گیا کہ وی تھینک پاکستان اینڈ آل پارٹنرز انوالوڈ فار فیسیلیٹیٹنگ the important agreement. پاکستان کی تعریف ہوئی، اس کو acknowledge کیا گیا. The goal must now be to negotiate a swift and lasting end to the war within the coming days. This can only be achieved through diplomatic means. جو پاکستان ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ سفارتکاری، ڈائلاگ، ڈپلومیسی یہی واحد حل ہے اس جنگ کا، اور وہی اس وقت برطانیہ نے اس نیریٹو کو سپورٹ کیا. We strongly encourage quick progress towards a substantive negotiated settlement. This will be crucial to protect the civilian population of Iran and ensure security in the region. It can avert a severe global energy crisis. اور اس کے بعد اہم ترین لائن جو اس میں اسٹیٹمنٹ میں سامنے جو اسٹیٹمنٹ میں We support these diplomatic efforts to this end. We are in close contact with the United States and all other partners. We call upon all sides to implement the ceasefire, including in Lebanon. تو یہ بڑی اہم بات کی گئی جو پاکستان پرائم منسٹر آفس سے بھی آئی کہ تمام پارٹیز who are stakeholders in this یا پھر اس جنگ کی وجہ سے متاثر یا حالات میں شامل ہیں، ان کو سیز فائر پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے. اور یہی بات برطانیہ، جاپان، یورپین یونین کی اسٹیٹمنٹ جو جوائنٹ آئی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ تمام اسٹیٹمنٹس انکلوڈنگ لیبنان. اور یہ کیوں ذکر ہو رہا ہے یہ اب آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں، کیونکہ جو لیبنان پہ اسرائیل کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اس پر ایران نے بڑا واضح اور بڑا دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ یہ حملے اس سیز فائر کی خلاف ورزی ہیں جو کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی تھی امریکہ اور ایران کے مابین.
اس کی سرین خلاف ورزی ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے اس ٹویٹ کو کوٹ کیا جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی تھی, اور جس میں ذکر تھا کہ along with جو سیز فائر ہے, it was along with all the allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ٹویٹ تھی. اس کو کوٹ کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ the Iran-US ceasefire terms are clear and explicit. The US must choose ceasefire for continued war via Israel. It cannot have both. تو یعنی یہ جو سیز فائر کے بارے میں جو وائلیشنز ہیں یہ کلیئر تھا ہمارے ایگریمنٹ کے اندر کہ لیبنان اس میں شامل ہے, اور اگر جو اس میں اہم بات ہے جو ایران کی طرف سے کی گئی ہے کہ اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے اور یہ سیز فائر وائلیشنز ہوتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ, یعنی امن کا عمل جو ہے وہ اور جنگ, یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اگر لیبنان پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ بڑا واضح موقف ہے ایران کا کہ یہ حملہ جو ہے جنگ تصور ہوگا. The world sees the massacre in Lebanon. The ball is in the US court and the world is watching whether it will act on its commitment. تو یہ بڑی اہم پہلو ہے جس کو اجاگر کیا گیا ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے کہ جو دنیا ہے اس کی نظریں امریکہ کی طرف ہیں کہ آخرکار وہ اپنی اس بات پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا. پھر وہاں سے ہم نے دیکھا کہ جو ایران کے اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے, ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی اور انہوں نے کہا کہ لیبنن اینڈ دا انٹائر ریزسٹنس ایکسس ایز ایرانز الائز اور فارم این انسیپریبل پارٹ آف دا سیز فائر. پوائنٹ 1 to 10 پوائنٹ پروپوزل, جو 10 پوائنٹ پروپوزل ہے تو انہوں نے اس میں کہا کہ اس پہ نشاندہی کی گئی تھی کہ لیبنن از پارٹ آف اسرائیل, وہ انسیپریبل ہے, اگر اس کو آپ الگ کریں گے, الگ سے دیکھیں گے تو یہ سیز فائر قبول نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد دوسرے پوائنٹ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا ذکر کیا کہ پی ایم شہباز شریف پبلکلی اینڈ کلیئرلی اسٹریس دا لیبنن ایشو, دیر از نو روم فار ڈینائل اینڈ بیک ٹریکنگ, سیز فائر وائلیشنز کیری ایکسپلسٹ کاسٹ اینڈ اسٹرانگ رسپانسز ایکسٹنگوش دا فائر امیڈیٹلی. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایران نے فوری طور پر یہ کہا ہے کہ جو اس آنکھ کو, یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ امن عمل متاثر ہو, جو لوگ چاہتے ہیں کہ امن معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو, جو لوگ چاہتے ہیں کہ دیر پا امن نہ ہو, وہ تمام سازشی, وہ تمام فسادی انتشاری عناصر, ان تمام کو یہ واضح پیغام ایران کی طرف سے آیا ہے کہ جی آپ اس آنکھ کو روکیں نہ کہ بڑھائیں, اور امن اور جنگ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ بڑے واضح طور پہ آج ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے موقف اپنایا گیا. تو یہ اور جو خطے کی مجموعی اگر آپ بات کریں, جو سٹیٹمنٹ یو کے کی طرف سے, جاپان کی طرف سے, یورپین یونین کی طرف سے آئی, ان سب کا موقف بھی یہی ہے کہ لیبنن کے میں بھی سیز فائر ہونی چاہیے جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا. انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا, انہوں نے ایکنالج کیا ہے پاکستان کے کردار کو. تو اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کا ایک موقف نظر آ رہا ہے اس وقت کہ ہمیں ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پر جلد سے جلد پہنچنا چاہیے اسلام آباد میں, اور اس کے ساتھ سیز فائر شوڈ پرولونگ, اس کو دیر پا امن ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ لیبنن سمیت کسی بھی ملک کے اندر سیز فائر وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تین نکات ہیں جس کے اوپر پوری دنیا اس پر جو ہے اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر یہ اس پر یقینی طور پر متفق نظر آتی ہے, تقریباً متفق نظر آتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی, کوئی بھی اس وقت امن معاہدے کو متاثر کرنے کی کوشش کو نہیں مانا جائے گا. یہ ساری اہم ترین صورتحال, یہ ساری ڈیولپنگ سٹوریز اور اسلام آباد کا سفارتکاری میں جو مجموعی طور پر مرکزی کردار ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. یہ مجاز محمود صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاز صاحب خوش آمدید. سر آپ کو پروگرام میں کہیں گے لیبنن کو لے کر ہم نے ابھی ذکر کیا جو انٹرنیشنل سٹیٹمنٹس آئی ہیں, آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو اٹیک تھا لیبنن پہ, پھر ایران کا جوابی وار تھا, یہ کیوں کیا گیا, اور اس سے جو نقصان ہوا اس سے کیا امن عمل کو متاثر کر سکتا ہے یہ عمل آپ کے نزدیک؟ جہاز صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جنگ اگرچہ تین ملکوں کے درمیان ہو رہی تھی, لیکن اس میں مذاکرات کے لیے ایران اور امریکہ ہی جو ہے وہ آمادہ ہوئے, اور اس لیے پاکستان کی کوششوں سے اب یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور ایک ٹیمپریری سیز فائر ہوا ہے. امریکہ اس جنگ کو, امریکہ نے اسرائیل کے مفادات کے لیے لڑا, تو اب ہم یہ توقع کرتے ہیں لاجیکلی کہ اگر امریکہ اسرائیل کے بہاف پہ جنگ کر سکتا ہے تو اس کو اسرائیل کے بہاف پہ پھر امن کی بات کرنے کا بھی اتنا ہی حق اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. لیکن جب سے یہ مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے, میں بارہا مختلف چینلز پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ مذاکرات کے لیے ایران اور امریکہ دونوں ایگریڈ ہیں, اگرچہ ان کے جو پیش کردہ جو ان کا فریم ورک ہے اس میں ان کے آپس میں
جو ہے کئی باتوں پہ اختلافات ہیں، جو کہ ظاہر ہے مذاکرات کی جس سٹیج پہ ابھی ہم ہیں، ابھی ہم صرف اس کی فیسیلیٹیشن اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی سٹیج سے گزر رہے ہیں. تو جب دونوں فریقین جو ہیں وہ میز پہ بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ چیزیں بتدریج حل طلب ہیں اور ہو جائیں گی. لیکن اس پورے قضیے میں جو کیویٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا رویہ اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ کبھی بھی اس پیس پروسیس کو سیبوٹاج کر سکتی ہیں. تو یہ بڑا کوشیسلی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے نا آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ایک انڈیورنگ جو ہے ایٹ لیسٹ ایک لمبے عرصے کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے تو نہیں، کیونکہ اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں امن ہو. اس خطے میں امن کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس خطے کے جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے مطالبات مانے، فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ تو اسرائیل کبھی نہیں کرے گا. اس لیے ایک ریزنیبل ٹائم کے لیے بھی اگر یہ وقفہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک خوش آئند بات ہے اور یہ اس خطے کو مزید تباہی سے بچائے گا. اچھا، دوسری طرف ہم یہ دیکھا کہ ڈپلائمنٹ یو ایس گراؤنڈ فورسز کی اور گراؤنڈ انویژن کی باتیں یا ان کی جو موومنٹس ہیں اس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ اور جو ایک تاثر تھا اور جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا ایران کا کہ یہ ٹائم گین کے لیے ہو رہا ہے، تو یہ جو ڈاؤٹس ہیں ایران کے، ہاؤ سبسٹینشیل آر دیز ڈاؤٹس اگر میں آپ سے پوچھوں؟ دیکھیے ڈاؤٹس یہ ہیں، یہ انفاؤنڈڈ نہیں ہیں. اس سے پہلے بارہا یہ ہو چکا ہے کہ مذاکرات کے دوران جو ہے اس پروسیس کو سیبوٹاج کیا گیا اور امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیے. یہ بڑے ریسنٹ ماضی کی بات ہے. تو ان کے جو ہے نا خدشات تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پازیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ اگر امریکن وائس پریزیڈنٹ کے لیول کا شخص جو ہے وہ آل دی وے پاکستان آنے پہ آمادہ ہے، تو یہ کوئی ڈپلومیٹک جو ہے نا پریسیڈنٹس کے مطابق یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ سیریس ہے اور امریکہ کو سیریس ہونا بھی چاہیے، کیونکہ امریکہ تو خود اس جنگ میں اپنی فیس سیونگ کی تلاش میں ہے. دیکھیں یہ جنگ کی جو ایک پوری دنیا کو بغیر کسی کے کہے ہوئے جو پوری دنیا کو ایک چیز واضح ہو گئی کہ امریکہ جس نے یہ جنگ شروع کی تھی، امریکہ یہ جنگ جیتا نہیں ہے. اور اسرائیل بھی چونکہ امریکہ کا حصہ ہی ہے تو یہ اس پہ بھی یہی بات لاگو ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ ایران یہ جنگ ہارا نہیں ہے. ایران کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، ایران نے سروائیو کرنا تھا اور وہ بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑے عزت اور وقار کے ساتھ انہوں نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ یہ مذاکرات کی پروفائل اجاز صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے. اس میں جے ڈی وینس ہیں، پھر اس کے ساتھ جو امریکہ کے جو اس وقت مختلف اور نمائندگان آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے داماد ہیں اور جو لوگ ہیں، تو ان میں کیا یہ کس کا ٹلٹ کس طرف ہے اگر میں اس طرح پوچھوں؟ یعنی کون چاہتا ہے کہ پیس پریویل کرے؟ اگر ان کی پروفائل، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز، ان کے کنڈکٹس، ان کی سٹیٹمنٹس کو اگر اٹھا کے دیکھیں اس روشنی میں، جو پرو زائنسٹ لابیز ہیں، تو اس تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ جو جتنے سٹیک ہولڈرز جو یو ایس کی طرف سے آ رہے ہیں ان میں کس کا رجحان کس طرف ہے، انکلینیشن کس طرف ہے؟ دیکھیے عمومی طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 1.25 سال کے عرصے میں جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں، ان کی ٹیم میں بارہا تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو انہوں نے کلیدی عہدوں پہ رکھا، جو کہ جن کے ساتھ ان کا ایک پرسنل لائلٹی لیول ہے. اور وہ سارے لوگ ہی جو ہیں وہ وہی بات، اسی بات کا، اسی پوسچرنگ کا ان کا مرر امیج ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں. اس کی حالیہ مثال آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو انہوں نے ایک ریسکیو، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا تھا 2 پائلٹس کے لیے،
F-15 جو گرایا تھا ایران نے اس کے کرو کے لیے, تو اس کی پریس کانفرنس میں جو 4 ان کے ٹیم کے بڑے لوگ تھے ان کے اپنے سمیت, وہ سب ایک ہی بات کر رہے تھے. وہ صرف اپنے امریکہ کے گریٹ ہونے کی, امریکن فورسز کے انونسبل ہونے کی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دنیا کے بہترین لیڈر ہونے کی باتیں کر رہے تھے, اور ایک دوسرے کی بڑھا چڑھا کے تعریفیں کر رہے تھے. اس میں ان کے سیکرٹری ڈیفنس بھی تھے, ڈائریکٹر CIA بھی تھے, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تھے. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب میں مختصراً یہ کہوں گا کہ JD وینس جو ہیں ان کا رویہ اس پورے کانفلکٹ میں قدرے مختلف یا قدرے جو ہے نا ریزنیبل رہا ہے. تو اس لیے دوسرے جو لوگ ہیں ان کا تو کوئی ایسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ, اور نہ ہی جو اسٹیٹس ہے, لیکن جو اسٹیٹس ظاہر ہے امریکن وائس پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے. دیکھیے امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہی از اے پریزیڈنٹ ان ویٹنگ, یعنی خدا نہ خواستہ اگر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کی اسیسینیشن ہوئی یا پریزیڈنٹ کی کسی اور وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے ذمہ داریاں اپنی نہیں کر پاتے, تو امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق بغیر کسی مزید ریکوائرمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ از دی پریزیڈنٹ. سو اس لیے امریکن وائس پریزیڈنٹ کا یہاں آنا اور JD وینس کا اس پورے لوگوں سے ریلیٹیولی اسپیکنگ یا ان کمپیریزن میں ان کو ایک بہتر اور پازیٹیو چوائس سمجھتا ہوں. اچھا, دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آج جو رد عمل ایران کی طرف سے آیا, ہم نے ابھی ناظرین کے سامنے رکھا. ایک تو ایران کے وزیر خارجہ آئے, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ انہوں نے کوٹ کی, اور اس میں انہوں نے اس لائن کا ذکر کیا کہ لیبنن از آلسو پارٹ آف دس سیز فائر. اور پھر ان کے پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے بھی کہا کہ لیبنن از انسیپریبل اور اکارڈنگ ٹو دا سیز فائر پوائنٹ 1 to 10 انہوں نے جو ایران نے پروپوز کیے تھے اس کا ذکر کیا. تو یہ دونوں نے, اور پھر اس کے بعد اسٹریس کیا کہ آگ کو روکا جائے, ایکسٹنگوش دس فائر, یعنی بڑھنے سے. تو یہ جو رد عمل تھا آپ دیکھتے ہیں پازیٹیو ہے کہ دونوں سائڈ, یعنی دونوں جو ان کے اہم عہدیداران ہیں ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس سیز فائر کو ری ایٹریٹ کریں, اس کا جو موقف اپنایا گیا تھا سیز فائر میں اس کو ری ایٹریٹ کریں, اور یہ دہرائیں دنیا کے سامنے کہ جی یہ سیز فائر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے, نہ کہ یہ کہ اس کو ایگریسولی لیا جاتا. دیکھیں ایران کی طرف سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو بھی پرپوزل دی گئیں سیز فائر کی یا امن کے کوششوں کی, اس میں لیبنان اور خطے میں عمومی طور پہ جو ہے اسرائیل کی جو ایگریشنز ہیں ایران سمیت ان سب کو روکنے کی بنیادی شرط شامل تھی. ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ جس حزب اللہ کو اسرائیل کرش کرنا چاہتا ہے یا ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایرانین آئیڈیالوجی ہی کی ایک ریزسٹنس ہے, اور وہ ایران اپنے اصولی موقف سے کبھی ہٹتا نہیں ہے. ایران جو ہے یہ پوری جنگ بھی اس نے اپنے موقف کی خاطر لڑی ہے نا, تو ایران اپنے ان لوگوں کو جن کو اسرائیل پراکسیز کہتا ہے, لیکن ایران اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ریزسٹنس کی جنگ کر رہے ہیں, وہ حق بجانب ہیں, تو ایران کبھی بھی ان کو جو ہے ابینڈن نہیں کرے گا. تو اس لیے ابھی ریسنٹلی جو امریکہ نے بیان دیا اور اسرائیل کا جو طرز عمل ہے وہ اس کو ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں اس معاہدے کی جو ہے نا انڈر ڈسکشن جو نکات ہے ان سے. لیکن ابھی میں سن رہا تھا ہمارے پاکستان کے امبیسڈر ٹو واشنگٹن DC امبیسڈر رضوان شیخ نے بڑے کلیئرٹی سے ایک امریکن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کمٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا ہے تو ہمارا موقف لبنان کے بارے میں وہی ہے جو ایران کا ہے.
اور یہی موقف ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں بھی اگر دیکھیں، بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ٹیپو سلطان صاحب آپ فرمائیے گا، کیونکہ لیبنن کو لے کر ایران نے بڑا واضح دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ یہ پارٹ ہے سیز فائر کی، جو ایگریمنٹ ہے اس کا جو لمیٹڈ سیز فائر ٹائم پیریڈ کے لیے تھا اس کے نہیں ہے. تو یہ پہلے تو آپ دیکھتے کیسے ہیں، کیونکہ جو ثالثی کا پاکستانی جو کوششیں ہیں اور مذاکرات کی اور امن کی جو کوششیں ہیں، ان کو کن قوتوں سے کہاں کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ آپ ان کو بے نقاب کریں قوم کے سامنے اور یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کیا خدشات ہیں اس مذاکراتی عمل سے. ٹیپو صاحب دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ جنگ ہوئی ایران کے خلاف، وہ بیسیکلی ایک بہت دیرینہ خواہش تھی نتن یاہو کی. اور نتن یاہو سپوائلر ہے، وہ تو جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے یو اے نے بھی جو ابھی تھوڑی بہت حرکت کی ہے یہ اس کی وجہ سے کی ہے. لیکن بنیادی طور پہ نتن یاہو جو ہے وہ تو ایک ریبڈ آدمی ہے. ایسے پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان ہو گیا جس طریقے سے وہ بمباری کر رہا ہے لبنان کے اوپر. اور امریکہ نے بھی پہلے اس کو آل انکمپسنگ سیز فائر جو کہا تھا، بعد میں یہ نتن یاہو نے اٹ از نون آل اوور دی ورلڈ جو اس نے پریشر ڈالا امریکہ کے اوپر کہ آپ جو ہے نا یہ لبنان کو اس چیز سے نکالیں. اور دنیا کو پاور کرنے کے لیے اس نے کل رات کو جو اٹیک کیا ہے لبنان کے اوپر، اس نے 10 منٹ میں 100 سے زیادہ حملے کیے ہیں وہاں پہ. تو نتن یاہو جو ہے نا وہ ایک سپوائلر ہے پیس ایفرٹ کا یہاں پہ. تو میرے خیال میں یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس اپوزیشن کے باوجود اور جو جوز لابی ہے ایپیک کی وہاں پہ امریکہ کے اندر جو ان کے ایوان نمائندگان میں اس کی جو طاقت ہے اسرائیل کی، یا ان کے جو پیسے والے لوگ ہیں یا فیڈرل ریزرو پہ ان کا جو کنٹرول ہے امریکہ کے اندر، اس باوجود پاکستان نے بین الاقوامی برادری سے مل کے، خاص طور پہ چین سے مل کے، یہ جو معاہدہ ہے اس کو دے براٹ اباؤٹ ڈپلومیٹک سیٹ جو جس کو ساری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس اپوزیشن کے باوجود پاکستان نے یہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہوا اور دنیا کی کوئی اس خطے کو ایک تباہی سے بچایا. اب یہ جو سیز فائر ہے جی، یہ بہت فرجائل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کی کلیریفیکیشن باقی ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ملیٹریلی اسرائیل اور امریکہ مل کے ایران کو شکست نہیں دے سکے، نہ ان کی جو ریولوشن ہے اس کو کچھ کو کر سکے، نہ پاسدارانے انقلاب یعنی کہ IRGC کو کمزور وہ کر سکے یا سبڈیو کر سکے، اور نہ ہی ایران کی جو کوسٹ لائن ہے اس کو کنٹرول کر سکے کیے جائے کہ اسٹیٹ آف ہرموز. اب اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے وہ کسی صورت میں یہ کنٹرول نہیں کر سکتے، جب ایران جو چاہے گا وہ ہوگا. تو میں نے یہ کافی اور ذرائع ابلاغ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہرموز سے نکلیں جو یہ نیرو گزرگاہ ہے، آبی گزرگاہ ہے، تو پہلا ملک جو آتا ہے جس کی وہ وائبل بندرگاہ ہے وہ پاکستان ہے، اور وہ چابہار ہے. اور چابہار اور گوادر ہے. گوادر اور چابہار جو ہے ان میں فاصلہ صرف 170 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اگر دو نیول فیسلٹیز جو ہیں وہ 200 کلومیٹر کے اندر ہو جیسے گوادر اور چابہار ہے، تو اس کو ایک میری ٹائم اسٹریٹجی کے اندر اس کو ایک فیسلٹی گنا جاتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان نیوی اس خطے میں سب سے زیادہ وائبل نیوی ہے، اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہمارے عرب دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، اور دنیا کو یہ مسئلہ ہے تیل کی ترسیل کا، کئی ہزار شپ اس کے اندر کھڑے ہیں، کئی بار انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو آنا جانا جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں اس میں پاکستان، لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ نے اسپوائلر کہا کہ اسرائیل ہے، اس وقت اسرائیل اکیلا ہے یا اس کے بھی اپنے الائز ہیں جیسے انڈیا اور UAE؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اسرائیل الون اور ان کے الائز اگر میں کہوں تو وہ کون کس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ انڈیا میں تو ایک اسٹریٹجک پیرالیسس ہے نا جی. انڈیا کے اندر شور اٹھ رہا ہے، ان کی حکومت بول نہیں رہی، وہ تو پیرالائزڈ ہے ان انٹرنیشنل افیئرز. بڑا خوبصورت اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے، اسٹریٹجک پیرالائسس. یہ انڈیا کے اندر ایک اسٹریٹجک پیرالائسس ہے، اور یورپ کے اندر بھی
جو ہے وہ آئسولیٹڈ نظر آتا ہے اور اس کا لیکن یورپی یونین نے ابھی بریگیڈیئر صاحب ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، تو انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ لیبنان از آلسو پارٹ آف دی سیز فائر. تو انہوں نے تو پاکستان کے ایران کے موقف کو، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. تمام یورپی یونین کے جو امپورٹنٹ ملک ہے جس میں فرانس ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، یہ سارے ملک جو ہے پاکستان کے جو ایفرٹ ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں اور سیز فائر چاہتے ہیں، اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک آل انکمپسنگ سیز فائر ہونا چاہیے. اور یہ اسرائیل کا جو پاگل پن ہے اس علاقے میں لوگوں کو یعنی کہ سسٹمیٹکلی ساری بلڈنگ گرانا، لوگوں کو قتل عام کرنا، یہ تو وار کرائم، اس قسم کا وار کرائم پہلے دیکھا ہی نہیں گیا. نہ ہٹلر نے اس قسم کا کوئی وار کرائم کیا جو اس نے محلے گرا کے اور ساری چیزیں جو جتنا ظلم و ستم یہ ڈر، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس نے امریکہ کو بھی مجبور کیا کہ ٹرمپ بیان دے کہ جی لبنان اس میں شامل نہیں تھا. یہ تو ابھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن میں جو چیز آپ کو کہہ رہا تھا وہ بڑی کلیدی اہمیت کی ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہرموز کا مسئلہ، اول تو امریکہ نے جب یہ فوج جمع کی اور یہ جنگ شروع کی تو میں حیران ہوں کہ اس کے جو جنگ کے اہداف ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں ہونے پائی کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے. وہ نتنیاہو نے اس کو جنگ میں جھونک دیا اور یہ نہیں اس کو سمجھ پایا کہ ہرموز کا کیا ہوگا، وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ایران کی جو ریولوشن ہے اس میں کوئی لوچ آ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا، لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہرموز ان کے کنٹرول سے چلا جائے گا، وہ 7 دن نہیں لڑ سکیں گے. لیکن یہ ساری ان کی کیلکولیشنیں جو اتنے بڑے پڑھے لکھے وہ ملٹری لحاظ سے اور سی آئی اے کا اتنا انٹیلیجنس ہے کہ یعنی کہ ان کی اب یورپین کمانڈ ہے، سینٹرل کمانڈ ہے، پیسیفک کمانڈ ہے، اتنے بڑے بڑے ان کو پینٹاگون میں ہیڈ کوارٹر ہے. دے کوڈ ناٹ کرسٹلائز دی ایمز آف وار. اور جب آپ اتنی بڑی فوج جمع کریں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں تو پھر اس نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو کیا میں یہ رہا تھا آپ سے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو لے کے پاکستان نیوی جو ہے وہ بڑی افیکٹو نیوی ہے اور امیڈیٹ ہے آفٹر اسٹریٹ آف ہرموز. گوادر اور کراچی پورٹ یعنی کہ پہلی سی پورٹ، پہلا بارڈر، پہلا افیکٹو ملک نکلنے کے بعد پاکستان ہے. اور پاکستان اس میں بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اور پاکستان کو یعنی کہ ابھی تو تھوڑا پری میچور ہوگا لیکن اس کے اوپر پاکستان ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کا جو کنٹرول ہے اس کے اندر وہ ایران اور خطے کے ممالک کو کیا مدد کر سکتا ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. دیکھیے ابھی یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ ڈارکنیس جو ہے اب نئے باسورس اور یہ جو ریکارڈ ہوا تھا ایک یورپ کے اندر کہ اگر کوئی نیرو پیسج ہے تو اس کے ساتھ جو ملک ہے اس کو وہ کنٹرول کرے گا، جیسے ترکی کنٹرول کر رہا ہے دونوں طرف سے. لیکن ایرانی اتنے پریگمیٹک ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ایک طرف عمان ہے ایک طرف ہم ہے، ان کا بھی حصہ ہے اتنا ہی جتنا ہمارا حصہ ہے. تو اس کا کنٹرول جو یورپ چاہتا ہے، جو امریکہ ہرموز کو ریئلسٹکلی میں اگر ایم صاحب آپ کی رائے آپ کی بھی اس میں شامل کرنا چاہیں اجازت ہوں صاحب کہ کتنا آپ کو لگتا ہے یہ جو پیس پروسیس پریویل فار ہاؤ، کیونکہ ان لائکلی لگ رہا ہے کہ جو اسپوائلرز ہیں پھر اس کے بعد یو ایس کے اندر بھی ایک پریشر ہے، ایک تو ان کی ساکھ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی متاثر ہوئی ہے. تو ہاؤ لانگ کین دے سسٹین یا ہاؤ لانگ کین دس پیس سسٹین، اگر میں اس طرح پوچھے جا صاحب کہ کتنے دن یہ آپ کو لگتا ہے کتنا دیر پا یہ عمل ہو سکتا ہے جو اسلام آباد اکارڈ ہوتا ہے یا اسلام آباد میں جو ہوتا ہے، کتنے دن تک ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی جو سیز فائر ہے یہ تو ایک دونوں فریقوں کو اس پہ مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے ہے نا. تو اس کے بعد جب یہ اس کی جو دونوں طرف سے جو مجوزہ جو پلانز ہیں وہ اس کو جب ڈیلیبریٹ کیا جائے گا تو وہ جو اس کا پہلا ڈرافٹ جو سامنے آئے گا وہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ یہ کتنا انڈیورنگ پیس ہے بیفور دی لاسٹ اینڈ فائنل کمیونیکے، اگر انشاءاللہ یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ امریکہ اس چیز کی کمپلائنس کے لیے اسرائیل کو کس حد تک کنونس کر سکے گا. یہ اصل جو ہے نا یہ جو ایک بڑی نازک جو ہے نا کڑی ہے اس پورے ٹرائی اینگل کی، کیونکہ اسرائیل کو
امریکہ ابینڈن نہیں کر سکتا. Exactly. اسرائیل کو امریکہ جو ہے دیکھیے یہ ایک ایسی آپس میں ان کی ایک ارینجمنٹ ہے جو کئی دہائیوں سے یعنی اسرائیل کو بنانے والا تو جو ہے وہ برطانیہ تھا اور یورپین ممالک کی سپورٹ تھی، لیکن اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو وقت ہے اس میں بتدریج امریکہ نے جو امریکن جوز اور ان کے اندر سے بھی مور اسپیسیفکلی جو زائنسٹ تھے ان کی جو ہے سرپرستی سے اسی وجہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیننگ ہے انکلینیشن ہے ٹورڈز زائنسٹ جو لابیز ہیں پھر جو لنک ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کتنے دن تک یہ اس آواز کو روک سکتے ہیں یا اس جنگ کو میں کہوں تو روک سکتے ہیں، کیونکہ ان دا اینڈ الٹیمیٹلی یہ لگتا یہی ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ سے کشیدگی کی طرف جانے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں جب جنگ جو ہے جنگ کیا ہوتی ہے جنگ جو ہے وہ امن کے جو طویل جو وقفے ہوتے ہیں اس کا جو درمیانی چیز ہے وہ جنگ ہے. تو یہ جب تک وہ کاز موجود ہے، جب تک وہ وجوہات موجود ہیں جس کی بنا پہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کا خطرہ تو رہے گا. اور اسرائیل کے جو مطالبات ہیں وہ اس کی ایگزسٹینشنل جو ہے نا وہ ہے اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ انہوں نے جنگوں کے ذریعے انہوں نے علاقوں پہ قبضہ کیا، کیونکہ ان علاقوں میں انہوں نے گریٹر اسرائیل کو بنانا ہے. گریٹر اسرائیل کا جو میپ ہر جگہ انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے وہ بغیر جنگ کیے ہوئے کوئی ملک اپنی 1 انچ زمین بھی نہیں دے گا ان کو. تو اس لیے جب تک وہ مسئلہ ہے، جب تک ان کی وہ ناجائز جو ہے ڈیمانڈز ہیں یا ان کی ناجائز جو ہے نا آبجیکٹیوز ہیں اس خطے میں اپنے جوز کی آباد کاری کے حوالے سے، تو وہ اپنے عزائم سے تو نہیں باز آئیں گے. تو جنگ کا خطرہ تو رہے گا. اب یہ امن کا وقفہ جو ہے وہ کتنا عرصہ رہتا ہے؟ کیا یہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ان کا پہلا ٹارگٹ تو ہے کہ جی وہ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن تک کے لیے ان کو ایک سٹیبلٹی چاہیے. ان کا جو اس وقت وہ لویسٹ پاپولیرٹی ہے گراف ہے ان کا، تو وہ اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں. اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو تھوڑا ریکیپچولیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایون ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ان کی مخالفت ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک جو خطے میں تو تباہی ہو ہی رہی ہے، پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں اکنامک ریپرکشنز کی وجہ سے. تو اگر یہ وقفہ جتنا بھی طویل ہو جائے وہ سب کے لیے ایک خوش آئند بات ہے، پازیٹیو بات ہے. ایران سے اگر پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو ایران بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، وہ پھر بڑی جلدی وہ اپنی جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اس کو پورا کر کے وہ آئندہ کے لیے مزید بہتر تیاری کر سکیں گے. تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے. لیکن ایسا یہ بتائیں کہ ریجیم چینج اگر if ریجیم چینج واز ون آف دا گول اگر ایران کے اندر، تو اس میں تو امریکہ ناکام ہو گیا، یا وہ اگر سوچ رہے تھے کہ وہ پھوٹ ڈال کے کچھ کریٹ کر دیں گے کرائسس لائک، لیکن وہ نہیں کر سکے. لیکن یہ جو جنگ ہے اس کی آفٹر ایفیکٹس میں آپ کون سی رجیم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، انکلوڈنگ جو آپ نے مڈ ٹرم کا ذکر کیا یو ایس، اگر میں برابر پڑوسی ملک بھارت کی بات کروں جو دشمن ہمارا ادھر، اور کہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ڈومیسٹک پالیٹکس یا ڈومیسٹکلی اس وقت اتنا اس جنگ کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے کہ انڈیا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی میڈیا، وہاں کے لوگ وہ بی جے پی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، نریندر مودی کی فورن پالیسی کو اور ڈومیسٹک پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہی ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی نیتن یاہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری گورنمنٹس یہ رجیم جو ہے چینج ہو سکتی ہیں موسٹ لائکلی ان دی نیکسٹ کمنگ منتھس؟ اجاز صاحب دیکھیے حکومتیں تو کہیں پہ بھی جو ہے جی دائمی نہیں ہوتی. حکومتیں تو ایک پروسیس کے تحت بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. ایک جو ویل ڈیفائنڈ اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، ڈیموکریسیز جہاں ہوتی ہیں ہر الیکشن کے بعد حکومت بدل جاتی ہے، بڑے کرائسس کے بعد بھی حکومتیں بدلتی ہیں. لیکن میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ دنیا جو ہے وہ اس جنگ کے بعد وہ نہیں رہے گی جو اس جنگ سے پہلے تھی. میجر چینجز کیا آئیں گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران ری سرفیس کرے گا اپنے سٹیٹس اور اپنے پوٹینشلز کے مطابق، اکنامیکلی، ملیٹریلی، اسٹریٹجکلی. دوسری بات، پاکستان ایران تعلقات جو پہلے کسی حد تک سرد مہری کا شکار تھے، کیونکہ بھارت کی ایجنسی را اور اسرائیل کی ایجنسی موساد، ان کا انفلوئنس ایران میں بہت زیادہ تھا، جو اس جنگ میں اور اس جنگ سے پہلے جو پچھلی ان کی جنگ ہوئی تھی بلکہ اس میں زیادہ ایکسپوز ہوا. تو پاکستان کے لیے پاکستان کا یہ بارڈر سیکیور ہو جائے گا. سینکشنز ختم ہوں گی تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ آگے چلا جائے گا. پاکستان کو آئل اور انرجی کی جو دوسری ضروریات ہیں، ایل پی جی، ایل این جی، وہ ایک سستے داموں، اچھی لاجسٹکس کے ساتھ اور ایک سسٹینڈ ماڈل کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات، خطے کے جو ممالک ہیں وہ سارے، ان کو یہ چیز ریئلائز تو ہو گئی ہے کہ امریکہ کہ جو وہاں پہ فٹ پرنٹ ہے، جو ان کے 35,000 سے زیادہ ان کے ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں مختلف ملکوں میں مختلف انفراسٹرکچر کی صورت میں، وہ ان کے تحفظ کے لیے نہیں ہے. لیکن وہ اتنی جلدی اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے امریکہ سے، کیونکہ ان ملکوں کے حکمرانوں کے جو پیسے ہیں وہ سب امریکہ اور یورپ میں انویسٹڈ ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں وہ اپنے آپ کو اس سے جو ہے نا رابطہ منقطع نہیں کریں گے، لیکن وہ آلٹرنیٹ سیکیورٹی ارینجمنٹس دیکھیں گے. چین کا اثر و رسوخ بڑھے گا اس خطے میں. آخری بات بھارت کے بارے میں، بھارت میں تو دیکھیے جی، یہ اپریل ہے، اگر ہم پورے ایک سال پہلے کی بات کریں تو اس وقت بھارت جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہا تھا کہ جی پاکستان ایک جو ہے نا اندرونی طور پہ سیاسی اور جو ہے اپنے اکنامک چیلنجز کا شکار ہے، دنیا سے آئسولیٹڈ ہے، تو ہم ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ہم پاکستان پہ جارحیت کریں گے تو ہماری جو ہے نا ایک اس خطے میں ایک امیج بڑھے گا، اور ہم جو ہے وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے نتیجے میں ہم یہاں کی ایک منی سپر پاور بن جائیں گے. لیکن اس جنگ میں پاکستان کی واضح فتح کے بعد پاکستان کی ایک اچھی پوسٹ وار جو ڈپلومیٹک اوفینسو تھا، اس کے بعد پاکستان کا جو ایک جائز تشخص ہے، جو کافی عرصے سے جو میں سمجھتا ہوں جو کہ دنیا ہمیں جو ہے نا نہیں دے رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تشخص دیا، اور آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کی جو ہے نا سیاست کا مرکز و محور بنا ہوا ہے. اور وہ بھارت جس کے مڈل ایسٹ میں اسٹیک تھے، جن کے مڈل ایسٹ میں بنائے ہوئے مندروں میں وہاں کے شہزادے جو ہیں وہ گھنٹیاں بجا رہے تھے، اور جہاں کی اکانومیز میں ان کا اسٹیک تھا، ایران میں ان کا انفلوئنس تھا، وہ چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، وہ بھارت جو ہے اب وہ آئسولیشن کا شکار ہے. اور ان کی ملک کے اندر لوگ مودی صاحب سے، ان کی اپوزیشن، ان کی تھنک ٹینکس، بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ کے وہ دعوے کہاں گئے جہاں آپ کہتے تھے کہ ہم نے آپریشن سندور کر دیا، اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اب ہم جو ہے نا جو ہے اس خطے کے لیڈر بن کے ابھریں گے، اور ہم جو ہے ہوسٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ ٹیپو سلطان صاحب آپ سے بھی ہم رائے جانا چاہیں گے. ہم نے بات کی یورپی یونین کی، برطانیہ سمیت اہم ممالک کی، جاپان کی، چین کی بات بھی. اچھا، مڈل ایسٹ جی سی سی کنٹریز، اگر کویت، بحرین، پھر یو اے ای اور جو دیگر ممالک ہیں، وہ تمام اس جنگ سے متاثر ہوئے. انفیکٹ یو اے ای کے تو کل بھی جو ایران نے جوابی وار کیے، یو اے ای نے ان کی جو ایک ریفائنری اٹیک کی، تو اپیرنٹلی اٹ سیمز کہ یو اے ای ایران جو اس پر کلیشز ہیں یہ ابھی فی الحال ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور ابھی ہم نے اسپوائلرز کی بات بھی کی، اس میں موسٹ پروبلی یو اے ای از آلسو ون آف دیم اپیرنٹلی. تو آپ کو پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کی کیا سمت نظر آتی ہے بیگم ٹیپو سلطان صاحب؟ اور ایران اور یو اے ای کی اوور آل کیا آپ کو اسٹریٹجک پوزیشن نظر آتی ہے ان دی نیئر فیوچر؟
دیکھیے جب تک یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کے انفلوئنس میں ہے جو کہ وہ ہے، تو پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ امیڈیٹ فیوچر میں امپروو ہونے والے نہیں ہیں. لیکن اب جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے دنیا کے اندر، اس میں یو اے ای والوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے متعلق جو اپنی تھنکنگ ہو اس کو کیسے ریویو کریں. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے اسرائیل بنا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو یورپ ہے اس نے، اور انڈیڈ آسٹریلیا اور جس میں کینیڈا بھی شامل ہے، انہوں نے یہ پہلی دفعہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا اور کھل کو سامنے آئے کہ بھائی یہ سیز فائر ہونا چاہیے اور لبنان میں ان کا جو ایکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جب تک غزہ میں بمباری کر رہے تھے تب تک بھی یورپ جو ہے وہ بولا نہیں تھا. اب اس جنگ کے نتیجے میں اور ٹرمپ کا جو بیہیویئر ہے یورپ کے ساتھ، اس کے نتیجے میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب سے اسرائیل بنا 1948 کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں اور جتنے اسکرمشیں ہوئی، جتنے بین الاقوامی معاملات ہوئے ہیں، اس پہ یورپ ان کے حق میں ویٹو کرتا رہا، اعتراضات ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹڈ نظر آتا ہے. تو اس کے جو عزائم ہے ایران کے خلاف، اب اس کو تو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ کوئی جوہری ہتھیار امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ استعمال ہو، یا اس کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں جس سے سارے خطے کے ممالک کو خطرہ ہے، تو اس میں تو یہ اب کہا جا سکتا ہے کہ چین وہ بالکل جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا، اور اس نے کلیئر کیا تھا کہ آپ جو ہے یہاں پہ ایک نیوکلیر انوائرمنٹ اور نیوکلیر اٹیک جو ہے وہ آپ کر نہیں سکتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ڈرافٹ ہوگا سامنے آئے گا، کہ اصل میں اس قسم کے جو مذاکرات ہوتے ہیں، جو جنگ بندی ہوتی ہے، یہ لیڈروں کے پہنچنے سے پہلے کو تھوڑی بہت اس پہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ضرور ہو جاتی ہے. گو کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل ایکٹ کر رہا ہے اور وہ اس نے جو ہے وہ آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو جنگ جاری رکھنے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پیش رفت ہوگی، اور آئندہ جو ہے وہ 2 ہفتے سے ٹائم جو ہے ان آل پروبیبلٹی یہ بڑھے گا، اور آگے جا کے یہ چیزیں جو ہے جیسے جیسے آگے جائیں گے ہم یہ کلیریفائی ہوتی جائیں گی. صحیح. اچھا یہ امید اب رکھتے ہیں ایک بریک ہمیں مختصر سے لینا ہے. بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہیں ہمارے ساتھ، اے وی ایم صاحب بھی ساتھ ہیں. آفٹر دس ویری شارٹ بریک واپس آتے ہیں. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے اہم ترین مراحل اسلام آباد کے اندر، مرکز نگاہ اسلام آباد ہم دیکھ رہے ہیں آج اور کل، یعنی خاص ترین اہم ترین وزٹس ہیں. سینٹر سٹیج، گلوبل سینٹر آف ڈپلومیسی اینڈ ڈائیلاگ پاکستان اس وقت بن چکا ہے، اور اس پر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین دن، اہم ترین گھڑیاں. پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز، عالمی امن کے حوالے سے، دیرپا امن کے حوالے سے پوری دنیا کی توقعات وابستہ ہے اسلام آباد سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر، کیا پیش رفت ہوتی ہے، کس طرح سے یہ معاہدے اور یہ معاملات طے پاتے ہیں. میں اجازت آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سے معاملات بیفور ٹریول، بیک چینل ڈپلومیسی، بیک چینل ڈائیلاگز، اور شاید جس طرح یہ سیز فائر اناؤنس ہوئی تھی کہ دے آر ان اے کلوز کوآرڈینیشن جو پہلے سے طے ہو چکے ہوتے ہیں. تو شیل وی ایکسپیکٹ سم تھنگ گڈ آؤٹ آف اٹ؟ اور ابھی آپ بھی جس طرح کہہ رہے تھے. نہیں، ہمیں بالکل آپٹیمسٹک رہنا چاہیے جی، اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اپنے اپنے ملکی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے بھی جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ ایک خطے کے لارجر پیس کے لیے وہ جو ہے ایک اس پہ خوش دلی سے کام کریں گے، اور ایک دوسرے کو اتنی سپیس ضرور دیں کہ سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو. دیکھیے ایران نے اتنی محنت سے، اتنی قربانیوں سے یہ سٹیٹس حاصل کیا ہے، ان کو بھی اپنا وہ پوسچر مینٹین کرنا ہے. امریکہ بہرحال ایک ریسیڈنگ سے ہی لیکن دنیا کی سول سپر پاور ہے، انہوں نے بھی اپنی فیس سیونگ رکھنی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ دونوں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سا اکاموڈیٹنگ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہمیں پر امید رہنا چاہیے. صحیح. اور ساتھ میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسپوائلرز جو ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کین دے ڈیریل اور کین دے افیکٹ دا پیس پروسیس جو کل اب کتنے اہم گھڑیاں ہیں اور ہمیں کتنا خدشہ ہے اس وقت کہ اس پورے عمل کو اس وقت سبوتاج کرنے کی کوششیں ہوں گی؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیے اسپوائلرز کو ہارنس کرنا اور ان کو روکنا تو امریکہ کی ذمہ داری ہے. اور اگر امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ یہاں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی از ویری سیریس اباؤٹ پازیٹیو آؤٹ کم. تو اس لیے وہ جو اسپوائلرز کو بھی وہ قابو کر لیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے جوائن کیا. بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب ساتھ تھے پروگرام میں. اہم ترین عوامل, اہم ترین جو محرکہ اور خاص طور پہ جو چند گھنٹے ہیں اگلے اور اس اہم دن جب یہ اہم ترین مذاکرات ہونے ہیں, جو اہم ترین پیشرفت ہونی ہے تمام فریقین کے مابین, پاکستان کے ثالثی کا کردار کوشش امن کی اور امن معاہدے کی کہ پائیدار رہے, دیر پا رہے, اس امید کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھتے رہے گا. اب تک بہت خیر.